ناظرین، ہمارے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ناظرین، اس دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے زندہ رکھیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دونوں عیدوں کی رات میں اللہ سے ثواب کی امید پر قیام کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ناظرین، جو بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ کسی رات میں سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھ لیتا ہے، اس رات وہ جنت الفردوس والوں میں سے پکارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور، ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد اس کی صفائی کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا، معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس لیے ذکر کرنے والے دل کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے دل کی مثال مردے کی سی ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔